الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ آل عمران کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ بڑے مشکل حالات تھے، ہر طرف سے مخالفین تلے ہوئے تھے اس بات پر کہ اس روشنی کو ختم کر دیں، یعنی اس ہدایت کو چلنے نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے، ان کو ہدایت دی ہے، فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ منکرین حق کی جو ملکوں میں یہ چلت پھرت ہے، دوڑ دھوپ ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے۔ کہیں یہ نہ سوچنا کہ یہ لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہر طرح کے وسائل ان کے پاس ہے، دولت ہے، ثروت ہے، اختیارات ہیں، طاقت ہے، مرعوب نہ ہونا۔ تو اس لیے فرمایا لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کی یہ جو دوڑ دھوپ ہے، چلت پھرت ہے ملکوں میں، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو ان کے چند روزہ زندگی کا لطف ہے، بہت تھوڑا ہے یہ جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، بالآخر ان کو دوزخ میں جانا ہے۔ یعنی اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر اپنی منمانی کے تحت زندگی بسر کرنا یا کسی اور کی پابندی کرنا، یہ تو بہت برا سودا ہے۔ وبئس المہاد، یعنی بہت ہی برا ٹھکانہ، سزا ہی سزا ہے ہر طرف۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے، جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچ کر زندگی بسر کرنے والے ہیں، فرمایا لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی بہت سیراب کیا ہوا ہے انہیں باغات کو، خالدین فیہا، اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ اس میں رہیں گے ان باغات میں، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سامان ضیافت ہے۔ یعنی آخرت میں، ہمیشہ کی زندگی میں تقوی والے لوگوں کے لیے اللہ نے جو سامان ضیافت تیار کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اور کوئی احسان نہیں دھرا جائے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور یاد رکھو اللہ کے ہاں جو کچھ ہے نیکوکار لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا، بہت اچھا، ابرار کے لیے ہے سب کچھ۔ یعنی جو نیک زندگی بسر کریں گے دنیا میں، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے تو بہت اچھا سامان ضیافت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور پھر فرمایا کہ یہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے اچھے کردار کے لوگ بھی تھے اہل کتاب میں جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تو آپ پر بھی وہ ایمان لیا۔ فرمایا کہ وما انزل الیہم، یعنی سب پر ایمان لائے، اپنے کتابوں پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ،
اور وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے مفاد کی خاطر تھوڑے سے دام میں بیچ نہیں ڈالتے، یعنی اللہ کی آیات کو اسی طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے قبول کرنے کا حق ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان سب کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے نیک عمل کا بہت قدردان ہے، بڑا چڑھا کر بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یاد رکھو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کوئی دور نہیں ہے، بہت قریب ہے انسانوں کا حساب۔ یعنی یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی طوالت۔ ہاں یہ ہزاروں سال پر محیط ہے، اب ہم نہیں جانتے کب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، لیکن پھر بھی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کا کوئی یعنی آپ موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں آخری آیت میں اہل ایمان کو پھر تاکید فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر سے کام، یعنی گھبرانا مت، مشکل حالات ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور دیکھ لیں یہ تیسرا سال ہی تھا ان آیات پر جب یہ نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد 8 ہجری میں 5 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، اور پھر تو ہر طرف سے ایسے لوگ آنے لگے دین میں داخل ہونے کے لیے کہ فوج در فوج، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ نصر میں کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پذیرائی بخشی، کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دین اسلام پورے عرب پر غالب آ چکا تھا، کفر اور شرک مٹ چکا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر سے کام، وصابروا، اور پامردی دکھاؤ، یعنی دل برداشتہ مت ہو، ورابطوا، اور حق کے راستے میں کمر بستہ رہو، ہر وقت تیاری کیے رکھو، یعنی کبھی سستی نہ اختیار کرنا۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی یہی پیمانے استعمال کرنے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا غلبہ ہو۔ ہم خود سست ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے دین غالب ہے۔ دل فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور پامردی دکھاؤ، وصابروا، پامردی دکھاؤ، ورابطوا، اور حق کے راستے میں کمر بستہ رہو، تیاری رکھو، یعنی کمزور نہ ہو اپنے آپ کو کسی پہلو سے، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے تم کرو تیاری، باقی اللہ پوری کر دے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ، اور یاد رکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تقوی، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حوالے سے کہ ذات راہ اختیار کرو، وتزود، ذات راہ اختیار کرو، یعنی زندگی میں جیسے آدمی کو سفر کرتا ہے تو سامان سفر بھی لیتا ہے، تو اس طرح سے زندگی کا جو سامان سفر ہے، فرمایا وتزودوا، ذات راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین ذات راہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی ہے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ لعلکم تفلحون، تو پھر امید ہے تم فلاح پاؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو اس لیے محترم بھائیو اپنے اس تقوی کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ کا تقوی اللہ کی یاد سے ہی، اللہ کی طرف مائل ہونے سے ہی حاصل ہوتا ہے، ان کاموں سے حاصل ہوتا ہے جو کہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار یہ بارشوں کے سلسلے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ خلاف فرما۔ اے پروردگار ہم ہر قسم کی آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.